السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین۔ آیت نمبر 96 سورہ المائدہ تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ اگلی آیات پڑھنے سے پہلے پچھلی آیات کا ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالوہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافوہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اے ایمان والو، اللہ ایسے شکار کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کرے گا جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہو، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون غائبانہ طور پر اللہ سے ڈرتا ہے، پھر اس کے بعد بھی جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا اس کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ اے ایمان والو، تم حالت احرام میں شکار نہ مارو، اور جس نے دیدہ دانستہ شکار مارا تو اس کا بدلہ مویشیوں میں سے اسی شکار کے ہم پلہ جانور ہے جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں، اور یہ جانور کعبہ لے جا کر قربانی کیا جائے یا چند مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے یا اس کے برابر روزے رکھنا اس کا کفارہ ہے، یہ اس لیے کہ وہ اپنے کام کی سزا چکھے۔ جو کچھ اس حکم سے پہلے ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، اور جو اب اس کا اعادہ کرے گا اللہ اسے بدلہ لے گا، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے، تم بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو اور قافلے والے بھی زیادہ راہ بنا سکتے ہیں، البتہ جب تک حالت احرام میں ہو تو خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے، اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے بچتے رہو جس کے حضور تم کو جمع کیا جانا ہے۔ آج کی آیت نمبر 97۔ جعل اللہ کعبۃ البیت الحرام قیاما للناس وشہر الحرام والہدی والقلائد وذلك لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ نے کعبہ کو، جو قابل احترام گھر ہے، لوگوں کے لیے امن اور جمعیت کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اور حرمت والے مہینے اور قربانی کے اور پٹے والے جانوروں کو بھی، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین میں موجود تمام چیزوں کے حالات خوب جانتا ہے، نیز یہ کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اس آیت میں قیام للناس کے تین الگ الگ مطلب لیے گئے ہیں، اور وہ کعبہ کے لیے ہیں، اور وہ تینوں درست ہیں۔ کعبہ کا وجود لوگوں کے قیام کا ذریعہ کیسے بنا؟ الناس سے مراد اس دور کے اور اس سے پہلے اور پچھلے قیامت تک کے سب لوگ مراد ہیں، یعنی سب کے لیے قیام للناس ہے۔ تو اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ کعبہ کا وجود کل عالم کے قیام اور بقا کا باعث ہے، اور دنیا کا وجود اسی وقت تک ہے جب تک خانہ کعبہ اور اس کا احترام کرنے والی مخلوق موجود ہے۔ جب اللہ کو یہ منظور ہوگا کہ یہ کارخانہ عالم ختم کر دیا جائے تو اس وقت بیت اللہ کو اٹھا لیا جائے گا، جیسا کہ سب سے پہلے اس زمین پر یہ مکان بنایا گیا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس معنی کو ترجیح دی ہے اور اسی آیت کے تحت درج ذیل حدیث لائے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب ایک چھوٹی پنڈلیوں والا حقیر حبشی کعبہ کو ویران کرے گا۔ یہ جیسے کہ میں نے بتایا صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے ضمناً دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس سے پہلے کوئی مضبوط سے مضبوط اور طاقتور دشمن بھی کعبہ کو منہدم کرنے کے ناپاک عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح اصحاب الفیل یعنی لشکر ابرہہ کو ذلیل اور ناکام بنا دیا تھا، ایسے ہی ہر اس شخص کو یا قوم یا حکومت کو ہلاک کر دے گا جو کعبہ کی تخریب کی مذموم حرکت کرے گا، یعنی اس کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ دوسرا، الناس سے مراد صرف عرب کے لوگ لیے جائیں جو حرمت والے مہینوں میں بڑی آزادی سے سفر کرتے، بالخصوص جب وہ قربانی کے پٹے والے جانور بھی بغرض قربانی ساتھ لے جا رہے ہوتے، کیونکہ سب قبائل عرب ایسے جانوروں کا احترام کرتے تھے جن کے گلے میں یعنی تقدس کے طور پر پٹے پڑے ہوتے تھے، پتہ ہوتا تھا کہ یہ حج اور عمرے کی قربانی کے جانور ہیں۔
تو یہ سب کچھ کعبہ کے تقدس کی بنا پر ہوتا تھا۔ حج اور عمرہ کرنے والے اور تجارتی قافلے 2.5 سال نہایت اطمینان سے سفر کرتے۔ اس طرح کعبہ پورے ملک کی تمدنی اور معاشی زندگی کا سہارا بنا ہوا تھا۔ تیسرا معنی الناس سے مراد مکہ اور اس کے ارد گرد کے لوگ لیے جائیں۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ بے آب و گیاں وادی میں کعبہ کا وجود مکہ اور آس پاس کے تمام لوگوں کی معاش کا ذریعہ ہے۔ اقصائے عالم یعنی دور دراز سے حج و عمرہ کے لیے آنے والے لوگوں کو قیام اور طعام یعنی کھانا اور رہنا اور نقل و حرکت کی خدمات مہیا کرنے کے عوض ان لوگوں کو اتنی آمدنی حاصل ہو جاتی ہے جس سے وہ سال بھر گزارا کر سکیں، بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ۔ نیز انہیں دوسرے بھی بہت سے معاشرتی اور سیاسی فوائد حاصل ہو رہے ہیں۔ دوسرا، اسی آیت میں جو قربانی اور پٹے والے جانوروں کا ذکر ہوا ہے تو اسے ہم سورہ مائدہ ہی کی آیت نمبر 2 میں دیکھ چکے۔ یہ وہ جانور تھے جن کے گلے میں نشانی کے طور پر پٹے ڈالے جاتے تھے، اور اس دور کی خواتین جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے یہ پٹے بنایا کرتی تھی اور انہیں قربانی کے جانوروں میں کے گلے میں ڈالا کرتی تھی، جن سے یہ پہچان ہوتی تھی کہ یہ قربانی کے جانور ہیں، انہیں نہ تنگ کیا جائے نہ ستایا جائے، اور ان کا یعنی ظاہر ہے کہ یہ ایک شاعر اللہ میں ہیں تو ان کا ادب اور احترام کیا جائے۔ پھر اسی آیت میں جو ہے وہ تیسری بات یہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین میں موجود تمام چیزوں کے حالات خوب جانتا ہے، نیز یہ کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ یعنی شرعی احکام لوگوں کے مسالے پر یعنی اصلاح کے لیے لائے گئے ہیں، یعنی اس بے آب و گیاں وادی میں بسنے والی مخلوق کو کی ضروریات اور فائدوں سے اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے کہ ان کو کیا چیز فائدہ دے سکتی ہے۔ اس نے اپنے گھر کو قابل احترام خطہ قرار دے کر اور اسے تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک مرکز قرار دے کر ان کی جملہ ضروریات کا سامان باہم پہنچا دیا کہ ان کے کھانے کے لیے رزق کی جملہ انواع کھچا کھچ وہاں پہنچا دی جاتی ہیں۔ صرف ایک اسی بات میں غور کیا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ کا ایک ایک حکم انسان کی اصلاح پر مبنی ہے، خواہ وہ مسالے دینی ہو یا دنیاوی۔ پھر یہ بات صرف اسی خطے تک محدود نہیں بلکہ وہ سب لوگوں کے حالات، ضروریات اور مسالے سے پوری طرح واقف ہے اور اسی کے مطابق حکم دیتا ہے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 98، اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم۔ خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے میں بھی سخت اور بخشنے والا اور رحم کرنے والا اور بہت رحیم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے اتنے واضح احکامات کے بعد جو خانہ کعبہ کی حرمت کا خیال نہیں رکھے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو سزا بھی دے گا۔ اگلی آیت، آیت 99، ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ رسول کے ذمے تو صرف پیغام پہنچانا ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یعنی رسول اللہ کی ذمہ داری صرف اللہ کے احکام پہنچا دینے تک ہے، آگے ان احکام کو بجا لانے کی ذمہ داری، ان پر عمل کرنے کی ذمہ داری تم پر ہے۔ اگر تم نافرمانی کرو گے تو رسول تمہاری اس نافرمانی سے بری الذمہ ہیں، اور اللہ تمہارے ظاہری اعمال اور اقوال کے علاوہ باطنی خیالات تک سے واقف ہے کہ تم میں اس کی اطاعت کا جذبہ کیسا ہے۔ آیت نمبر 100، کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ پاک اور ناپاک ایک جیسے نہیں ہو سکتے، خواہ ناپاک کی کثرت تمہیں بھلی معلوم ہو، لہٰذا عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ خبیث اور طیب کے معنی مختلف ہیں۔ اس آیت کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں، مثلا غلاظت کے ڈھیر سے عطر کا ایک قطرہ زیادہ قدر و قیمت رکھتا ہے، یا ایک گندے پانی کے نالے سے صاف ستھرے پانی کا ایک گلاس زیادہ قدر و قیمت رکھتا ہے۔ دوسرے، حرام طریقے سے کمائی ہوئی دولت اگر 100 روپیہ ہو تو حلال طریقے سے کمائے ہوئے 5 روپے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں زیادہ قدر و قیمت رکھتے ہیں، اگرچہ تمہیں وہ 100 روپے کی حرام کمائی کتنی اچھی نظر آ رہی ہو۔
تیسرا معنی یہ کہ بدکار اور نافرمان آدمیوں کے ایک لشکر کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک گنتی کے چند فرما بردار اور متقی لوگ زیادہ محبوب ہیں۔ جو لوگ صاحب عقل و شعور ہیں وہ ان متضاد اشیاء کو کبھی یکساں قرار نہیں دے سکتے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرتے ہوئے وہی بات کہو جسے اہل عقل اور دانش بھی درست سمجھتے ہیں، اسی صورت میں کامیابی کا امکان ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حرام کی کثرت، یعنی ڈھیروں مال ہو لیکن وہ حرام کا ہو، تو اس سے حلال کے 10 روپے جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں۔ اسی طرح حرام کمائی سے آپ ہر سال عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اس کے بجائے اگر حلال کمائی سے آپ زندگی میں ایک بار عمرہ کر لیں تو وہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ تو خبیث اور طیب جو ہے یہ ہر معاملے میں دیکھنا ہوگا، ہر یعنی زندگی کے معاملے میں، چاہے آپ کا کھانا پینا ہے، لباس ہے، یا آپ آمدنی کما رہے ہیں یا خرچ کر رہے ہیں یا صدقہ کر رہے ہیں، ہر معاملے میں خبیث اور طیب کو بالکل واضح کر دیا گیا ہے کہ وہ دونوں بالکل جو ہیں وہ الگ ہیں اور وہ ایک جیسے کبھی کسی صورت نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے یہاں کہا گیا کہ عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آج کی آیات اتنی ہی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کے ذریعے سے بہترین سیکھنے والوں میں شامل فرمائے اور اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم زینا بزینت الایمان، اللہم ثبت بکلمہ لا الہ الا اللہ عند الموت، اللہم انا نسألک الحسن الخاتمہ، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔